أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الزخرف کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 11 آیتوں میں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 46 سے اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 56 پر. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ آرائی کرنے والا، آپ کی مخالفت کرنے والا فرعون، اس کا تذکرہ فرمایا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو تذکرہ آ رہا ہے وہ مناسب حال ہے، کیونکہ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے جس مضمون کو نمایاں کیا، جس حقیقت کو نمایاں فرمایا، وہ حقیقت یہ ہے کہ وحی الہی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. وحی الہی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اور وحی الہی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کا انتخاب فرماتا ہے وہ محض اس کی توفیق ہے، اس کی کرم فرمائی ہے، اس کا ایک احسان ہے، اس کا ایک فضل ہے. وہ جانتا ہے کہ کون وحی الہی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کون اس نعمت کا متحمل ہے. لہذا کسی کا یہ کہنا کہ اس پر وحی نہیں آئی، اس پر وحی نہیں آئی، یہ دراصل بکواس ہے، بیس لیس قسم کی باتیں ہیں کہ انسانوں کی مرضی سے تھوڑی وحی آئے گی. وحی الہی تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات قریش کے لوگ رکھ رہے تھے، اہل مکہ رکھ رہے تھے کہ اگر وحی آنی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا یہ جملہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا، ان کا ایک گودا قسم کا اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آئی، مکہ مکرمہ کے اور طائف کے کسی امیر و کبیر پر کیوں نہیں وہی آئی کہ وہ خرچ بھی کرتا، لوگوں کو کھلاتا پلاتا بھی،
یا آپ اپنے الفاظ میں کہہ لیں رشوت دے دے کے لوگوں کو اپنا قائل کرواتا. اللہ تعالیٰ نے اس پر ریمارک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نوٹس لی. اور ایک عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا یہ ماننا، یہ سمجھنا، یہ تصور کرنا کہ مالداری یہ آخرت کی کامیابی کی بھی دلیل ہے، یہ انتہائی بڑی غلط فہمی ہے. میں نے یہ وضاحت کر دی تھی اور دوبارہ میں وضاحت کر دوں کہ دولت کا ملنا نہ ملنا کچھ اور اسباب پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ اور اسباب پر موقوف ہوتا ہے. کسی کے امیر ہو جانے سے یا کسی کے غریب ہو جانے سے آخرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. آخرت تو اعمال، نیکیوں کا نتیجہ ہے. انسان کے اعمال کیسے ہیں، وہ اعمال کے اعتبار سے آخرت کی کامیابی منحصر ہوگی، آخرت کی کامیابی ملے گی. صحابہ میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، اور صحابہ تو صحابہ. نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بڑی دولت دی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کو اگرچہ کہ ایک آزمائش ہوئی پھر، لیکن دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈبل عنایت فرما دی. حضرت داؤد علیہ السلام شہنشاہ تھے، اپنے زمانے کے سربراہ تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے سربراہ تھے. تو نبیوں اور رسولوں میں بھی بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور بعضوں نے دولت مندی کو اختیار نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غربت کو اختیار کیا. میں نے عرض کیا تھا تاکہ سارے انسانوں کے لیے آپ اسوہ بن سکیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا یہ کہنا کہ مکے کے اور طائف کے امیروں پر نبوت کیوں نازل نہیں ہوئی، تو اس پر ریمارک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نادانوں، اگر تم دولت کو اتنی اہمیت دیتے ہو تو کان کھول کر سن لو. اگر مسلمانوں کا آزمائش میں پڑ جانے کا امکان نہ ہوتا، بھلے والے سیدھے سادھے مسلمان یہ آزمائش میں پڑ جائیں گے، یہ اندیشہ ہے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، یہ امکان نہ ہوتا، تو ہم کافروں کے گھر اور ان کی دیواریں اور ان کی چھتیں اور ان کے فرنیچر سونے کے بنا دیتے، سب دولت ہم ان کو دے دیتے. لیکن اگر ایسا ہم کریں گے، ساری دولت اہل کفر کو دے دیں گے، تو بیچارے بھلے والے مسلمان آزمائش میں پڑ جائیں گے. یہ کیا بات ہے، پوری کی پوری دنیا اہل کفر کو مل رہی ہے تو ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اسی لیے ہم نے نہ کفر کو نہ ایمان کو کسی کو مدار نہیں بنایا دولت کا اور غربت کا. یہ دنیا کے اسباب ہے، محنت کرو گے حاصل کرو گے، محنت نہیں ہوگی حاصل نہیں ہوگا. یہ قسمت ہے، اللہ کی حکمت ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. چونکہ مشرکین مکہ کا یہ بڑا اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت کیوں نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ نادان یہ کہتے تھے کہ اگر آپ رسول برحق ہیں تو کیوں نہ ایک پہاڑ آپ کا سونے کا ہو جائے، سونے کے ٹکڑے آپ توڑ توڑ کر اپنے مریدوں میں، اپنے امتیوں میں آپ خرچ کریں اور کھاتے پیتے ہو جائیں. یہ کیوں بلال کی غربت، یہ کیوں عمار کی پریشانی، یہ سارے جو غریب بنے ہوئے ہیں ان کی غربت دور کر دیجئے. یہ بار بار کہتے تھے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی مقام پر تذکرہ فرمایا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو نمایاں فرمایا کہ ایک طرف دولت تھی، ایک طرف نبوت تھی. انجام کیا ہوا ذرا سا دیکھ لو. وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور فرعون کا تذکرہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت و رسالت تھی، فرعون کے پاس حکومت تھی، دولت تھی، غرور تھا. لیکن بہرحال کامیاب کون ہوا؟ وہی جس کے ساتھ اللہ کی مدد رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب آپ اس سیاق کو، اس بیک گراؤنڈ کو آپ ذہن میں رکھ کر یہاں کی آیتیں دیکھیں کہ دوسری اور وہ تفسیر نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ البقرہ میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ القصص میں، سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور مختصر ان 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی مقابلے کو نمایاں کیا. فرعونیت ایک طرف اور ربانیت ایک طرف، نبوت ایک طرف. یہ دونوں چیزوں میں بالآخر کامیابی کس کو ملی؟ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا جوانی میں، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑا تھا. مصر سے روانہ ہو گئے تھے اور مدین پہنچ گئے تھے.
مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 سال قیام رہا، وہاں آپ کا نکاح بھی ہوا. پھر اس کے بعد سے آپ مدین سے واپس ہو رہے تھے اور ٹھنڈا بہت موسم تھا، سردی کا سفر تھا، اور سردی بالخصوص صحرا میں بہت بڑھ جاتی ہے. آپ عربوں سے پوچھئے کہ الشتاء الصحراوی، صحرا کی سردی، اس سے بہت وہ گھبراتے ہیں. ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ ہے کہ صحرا میں ٹھنڈا دینے والی سردی ہے، رات کی تاریکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور کچھ چمک دیکھتے ہیں، ایسے جیسے کہ کسی نے آگ جلا دی ہو یا کچھ روشنی ہو، دیا جل رہا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قافلے والوں سے، مختصر سا قافلہ تھا، اپنے قافلے والوں سے کہتے یہاں ٹھہرو، مجھے کچھ روشنی محسوس ہو رہی ہے، شاید وہاں کوئی گاؤں ہے، بستی ہے، کچھ لوگ آباد ہے. میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں جانے کے بعد یا تو مجھے راستہ مل جائے گا یا پھر ہم انہی کے پاس ٹھہر جائیں گے رات میں، یا کم سے کم میں آگ مانگ کر لے آؤں گا اور وہ آگ ہم سلگائیں گے، تاپیں گے، گرمی حاصل کریں گے، کچھ رات ٹھہریں گے، پھر صبح سفر کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو قریب جب پہنچے تو دیکھا ایک درخت ہے چمک رہا ہے، پتا نورانی ہوا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں رہ گئے کہ یہ آواز آئی کہ موسیٰ قریب آئیں اور اپنی چپل چھوڑ دیں. انک بالوادی المقدس طویٰ، اس وقت بہت مقدس مقام پر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہونا چاہ رہا ہے، آپ سے خطاب کرنا چاہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ کو میں نبی و رسول بنا کر فرعون کی جانب بھیج رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں تو مصر پہنچتے ہی مجھے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کریں گے اور میں نبوت کا کام کیسے انجام دوں گا، میں تنہا پڑ جاؤں گا، لہذا آپ میرے ساتھ ہارون کو بھی شریک کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کی دعا قبول کر لی گئی، ہارون بھی آپ کے ساتھ اس کام میں، اس کار نبوت میں، اس رسالت کے پہنچانے میں شامل رہیں گے، ساتھ رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا بھلا ایک چھڑی ہے، اس چھڑی سے جانوروں کو ہکا لیتا ہوں، پتے وتے جھاڑ لیتا ہوں. کہا نہیں ذرا آپ اس کو زمین پر ڈالیے. زمین پہ ڈالنا تھا کہ وہ اژدہے میں تبدیل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے پیچھے ہٹے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ پکڑ لیجیے، سنعید سیرتہ الاولی، ہم اس کو پھر ویسے ہی کر دیں گے، چھڑی بنا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کو پکڑا پھر وہ چھڑی، اور کہا موسیٰ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے پہلو سے برآمد کیجئے، نکالیے. تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاند کی مانند سفید چمک رہا ہے. کہا یہ 2 نشانیاں ہیں، ان کی جب ضرورت پڑے آپ استعمال کیجئے اور آپ جائیں فرعون کی طرف. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی جانب، وَمَلَئِهِ اور اس کے آیان سلطنت، درباریوں اور سرداروں کی جانب. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، سارے عالموں کا جو پروردگار ہے میں اس کا نمائندہ ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور فرعون کے محل میں پہنچنا چاہ رہے ہیں، دروازہ ہی نہیں کھولتا. کئی دن گزر گئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا الٹیمیٹم دے کر کہ یا تو دروازہ کھولو یا پھر اس کے بعد سے ہماری طاقت، ہماری شان و شوکت، اس کا مظاہرہ ہوگا، اس کو دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے رہے. محل کی گیٹ کھولی نہیں جا رہی کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی آیا ہوا ہے، بلا وجہ فرعون سے ملنا چاہ رہا ہے، لہذا دروازہ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، داخل ہونے ہی نہیں دیا جا رہا ہے باب داخلے سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے اس زبردست قسم کے باب داخلے کو، محل کے بڑے دروازے کو کھٹکھٹایا تو محل ایسا تھر تھر کانپنے لگا اور ایک زلزلہ جیسے آ گیا. ہمارے گھبراہٹ کے فرعون نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی، یہ محل کیوں تھر تھر کانپ رہا ہے؟ کہا کہ ایک صاحب ہے داخل ہونا چاہ رہے ہیں، ہم نے اجازت نہیں دی اور انہیں اپنی چھڑی سے کھٹکھٹایا جس کی وجہ سے یہ محل آپ کا لرز گیا. فرعون نے کہا جلدی بلاؤ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے فقال اور کہا انی رسول رب العالمین، تو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، ربکم الاعلی کہتا ہے، تو کچھ نہیں ہے، ادنا سی مخلوق، میں ہوں رب العالمین کا نمائندہ.
جو ساری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، میں اس کا نمائندہ، اس کا رسول ہوں، تو میری بات سنو۔ کہا کیا ہے آپ کی دعوت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل ارشاد فرما دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو پروردگار نے ہم کو پیدا کیا، پروردگار نے ہم کو یہ سارے اعضاء دیے، اس نے ساری نعمتیں دی، اس کی عبادت کرنا ہے، اسی کو تنہا مالک اور خدا ماننا ہے۔ تم خدائی میں نعوذ باللہ شریک نہیں۔ اگر تم ایمان قبول کر لو گے ہم تمہاری حکومت تمہارے ذمہ چھوڑ دیں گے، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں بنی اسرائیل کو ہم لے کر چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو ملک فلسطین منتقل کر دیں۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہاری بات مان ہی نہیں سکتا، میں تم کو کیوں رسول سمجھ لوں، کیا دلیل ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دلیل ہے، لہذا چھڑی پھینکی، اژدہے میں تبدیل ہو گئی اور ہاتھ سے دکھایا، چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، جب پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیوں کے ساتھ، جب پہنچ گئے موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا ہم منہا یضحکون، تو انہوں نے دل لگی کرنی شروع کر دی، تماشا سمجھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے سامان تماشا سمجھا، ڈرامہ سمجھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا غور کیجئے، اذا ہم منہا یضحکون، ضحک یضحک، ہنسنا، دل لگی کرنا، تماشا سمجھنا، تالیاں پیٹنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر سنجیدہ ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اور یہ حکمرانوں کا اور یہ ذہین جو اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں پولیٹیشینز کا، یہ ایک شیوا ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اہم کاموں کو بھی وہ دل لگی کے طور پر لیتے ہیں اور لطیفے سنا سنا کے بات کو ٹال دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا فرعون نے بھی وہی چال چلی، کہا یہ دیکھو کل تک جو ہمارے غلام تھے آج ہمارے لیے رسول و نبی بن کے، نمونہ بن کے ہم کو دعوت دے رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ بات بہت سنجیدگی کی ہے، یہ موت و حیات کا مسئلہ ہے، تم اس پر غور کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زور دیا تو پھر مطالبہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے یہ جادوگر ہیں اور انہی کی طرح جادوگر بلائے جائیں۔ جادوگروں کو بلایا گیا، مقابلہ ہوا، وہ آپ نے کئی بار واقعہ سنا ہوگا کہ سب جادوگروں نے اپنی اپنی چھڑیاں، اپنی اپنی ڈوریاں ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈال دیا اور پھر اس کے بعد سے جادوگر مغلوب بھی ہو گئے، انہوں نے توبہ بھی کر لی، اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن فرعون نے کہ بات نہیں مانی۔ پھر اس نے ایک اجلاس کیا، پھر ایک میٹنگ بلائی، پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس ہوا اور اس میں یہ طے ہوا کہ دراصل ایک چال ہے، ایک سازش ہے، ایک پلان ہے، ایک بڑی لمبی اسکیم ہے، یہ سب مل کے کیے ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے جادوگر بھی، یہ موسیٰ بھی، یہ ہارون بھی، سب نے مل کے یہ اسکیم بنائی ہے کہ اس طرح سے وہ ہمارے ہاتھ سے حکومت چھین لے۔ ہم جو اصلی مصری ہیں، ہم لوکل لوگوں سے یہ حکومت چھین کے یہ لوگ اپنے ہاتھوں حکومت لینا چاہتے ہیں، لہذا یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پابندی لگا دی گئی، آپ کی دعوت پر پابندی لگا دی گئی، بنی اسرائیل پر مارم پیٹی اور جیل قید ساری سزائیں شروع ہو گئی، بچے پیدا ہوتے ان کو کاٹا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، ہر جگہ جینا ان کا حرام کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ بنی اسرائیل کو لیے ہوئے ان کی تربیت کر رہے ہیں، نمازوں کا عادی بنا رہے ہیں، فلسطین چلنے کی تیاری کر رہے ہیں اور بار بار ادھر فرعون کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں۔ فرعون سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلو تہی نہیں کی، اس کو بھی سمجھاتے رہے، اس کے درباریوں کو بھی سمجھاتے رہے۔ اور جب فرعون اور اس کے لشکر نے اسرائیلیوں پر کوئی بڑا ظلم کیا، اچھا اسرائیلیوں پر جب میں نے لفظ کہا تو موجودہ اسرائیلی مراد مت لیجئے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ تھے جو بہرحال نبیوں کے صاحبزادوں سے نسل چلی ہوئی تھی اور مظلوم تھے، پٹے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر چکے تھے، لہذا ایمان والے تھے۔ یہ تو بعد میں بگڑتے ان کے اندر اتنی دنیا داری آئی
اور اتنی ان کے اندر دنیا نوازی دنیا طلبی آئی کہ پھر یہ ایمان کے دشمن ہو گئے، اسلام کے دشمن ہو گئے. لہذا اس وقت کے جو اسرائیلی خاندان کے لوگ تھے وہ بالکل الگ تھے اور آج کے وہ بالکل الگ ہیں. اب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوششوں کو قبول کیا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، تو ان پر آزمائشیں، محرم، پیٹی، نیا نیا آرڈیننس، نئی نئی سزائیں. جب کبھی مصیبت آتی، جب کبھی بنی اسرائیل کو وہ پریشان کرتا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرتا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عجیب و غریب سزا آتی. 2 معجزے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہو چکے تھے. معجزہ نمبر 1 کہ آپ کی چھڑی کا، آپ کے عصائے مبارک کا اژدہا بن جانا، اور معجزہ نمبر 2 کہ آپ کا ہاتھ سفید چمکنا بالکل چاند کی مانند، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی گرمی لگ رہی ہو، کوئی اس میں آتشی مادہ ہو جس سے بے چینی ہو رہی ہو، ایسا کچھ نہیں تھا. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سہولت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو نکالتے، نمایاں کرتے، اور اس کے بعد سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ چمکتا ہوا ہاتھ وہ لوگ دیکھتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 معجزات پر انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا. تو پھر تیسرا معجزہ ظاہر ہوا کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت پریشان کرنا شروع کر دیا، بھوکوں مارنے لگے، غلہ ہے کہ بنی اسرائیل تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ایک عجیب و غریب عذاب بھیجا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عہد، اتنا زبردست عہد پڑ گیا، دانے دانے کے محتاج ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد سے خشک سالی، بارش نہیں ہو رہی ہے، غلہ نہیں ہو رہا ہے. پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو سکتا میرے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیر پکڑ پکڑ کر گزارش کرنے لگے، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بارش ہو گئی، ماشاءاللہ سے حالات ٹھیک ہو گئے. بارش ہونا تھا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں ہی کی نحوست ہے، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی. اب جب بدتمیزی کی تو دوسری اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب علامت ظاہر کی، ایک دوسرا معجزہ. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، خوب محنت کی کھیتی، یہاں سے وہاں تک باغبانی، لیکن غلہ ہی نہیں آیا، پھل نہیں آیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اب یہ چوتھی ہو رہی ہے، دیکھیے عصا کا اژدہے میں تبدیل ہونا ایک معجزہ، ہاتھ کا سفید چاند کی طرح تبدیل ہو جانا دوسرا معجزہ، اور پھر بارش کا نہ ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارش کا ہو جانا تیسرا. چوتھا معجزہ یہ ہوا کہ پھل نہیں آئے، بالکل پھل نہیں آئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی تلافی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، پھل آ گئے، کھاتے پیتے ہو گئے. پھر بدتمیزی کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا چاہے جتنی جادوگری تم کر لو، تمہارے آگے ہم نرم پڑنے والے نہیں ہیں، تمہاری بات قبول کرنے والے نہیں ہیں. لہذا 5ویں چیز فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان آیا، خطرناک قسم کا طوفان، ایسا طوفان کہ پھر ان کی کھیتی برباد، گھر الٹ گئے، جینا دوبر ہو گیا، رکی نہیں رہی ہے آندھی. پھر بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، طوفان تھم گیا، حالات ٹھیک ہو گئے، نارمل ہو گئے. 1 سال اچھا گزرا، پھر بدتمیزی پر اتر آئے، پھر ستانے لگے، پھر پریشان کیا. لہذا پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سزا آئی. اب یہ 6ٹی نشانی تھی، والجراد، اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کو ان پر ایسا مسلط کر دیا کہ ان کے کھیتوں کو وہ کھا گئی. ٹڈی یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کی ایک چیز ہوتی ہے. اصلاً ان کو فلائز کی فیملی سے مانا جاتا ہے، مکھیوں ہی کے خاندان سے مانا جاتا ہے، لیکن یہ لاکھوں کی تعداد میں آتے تھے اور پورے کے پورے کھیت کھا جاتے تھے. کپڑے لٹکے ہوئے ہو تو کپڑے کھا جاتے تھے، اور پورے درخت کو چک کر جاتے تھے، جینا حرام ہو جاتا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان ٹڈیوں کو بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد سے دوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کروا لی، دعا ہو گئی، علاج ہو گیا.
मुसीबत खत्म हो गई, देखते देखते वो टिड्डी खत्म हो गए। वल्कुमुला, फिर उसके बाद से बदतमीजी की और फिर उसके बाद से सताना शुरू किया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता मजाक उड़ाते तो अल्लाह ताला ने उनके जिस्मों में खटमल पैदा कर दिए, जुए कीड़े, जीना दोबर हो गया, परेशान। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी और हालात ठीक हो गए। फिर बदतमीजी पर उतर आए। 10 साल ऐसे ही गुजर गए और उसके बाद से फिर अजीब और गरीब सजा हुई। अब जो सजा थी वो और नुमाया थी और खुली हुई थी। टिड्डियों के सिलसिले में, तूफान के सिलसिले में, आंधी सैलाब के सिलसिले में तो तामील कर सकते थे कि नेचुरल कैलेमिटी है, लेकिन अब जो सजा हुई वैसी दफा दिया, मेंढक ही मेंढक, मेंढक ही मेंढक। यहाँ तक के रिवायतों में आता है कि खाना खाने के लिए लुकमा बनाकर मुंह की तरफ ले जाता रहता है एक आदमी के, खुदक के एक मेंढक उस पे आके बैठ जाता है। परेशान हो गए, जीना हराम हो गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, दुआ करवा दी। फिर 2-4 महीने के बाद ये अजाब भी टल गया, फिर हालात ठीक ठाक हो गए। फिर वही पुरानी बदतमीजी पर उतर आए और फिर वही कहा कि जब कभी आप अपनी जादूगरी से हमको नरम करना चाहेंगे हम आपकी बात नहीं करें मानेंगे। वक़ालू मा तातिना बिही मिन आयतिन लितसहरना बिहा फमा नहनु लक बिमुमिनीन, ईमान नहीं कबूल करेंगे मूसा चाहे जो कर लो, नाउज़ु बिल्लाह। तो अब आखिरी निशानी और बड़ी थी, अजीब व गरीब थी। वदम आयाति मुफस्सलात, खून ही खून, खून ही खून। इतनी हैरत अंगेज, इतनी हैरत अंगेज ये निशानी थी कि इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बनी इसराइल का आदमी कुएं में डोल डालता, पानी निकालता, नॉर्मल पानी आता और उसको लेकर चला जाता, और जैसे ही किप्ती फिरौनी वो डोल डालता, पानी निकालता, खून आता, बदबूदार खून डोल में। परेशान हो गए, ये क्या बात है। पानी पीने के लिए उनको मैसर नहीं रह गया। फिर जीना दोबर हो गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरखास्त की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी और उसके बाद से अल्लाह ताला ने उस सजा को दोबारा उन पर से फेर दिया, उनको माफ कर दिया। वमा नुरीहिम मिन आयतिन इल्ला हिय अकबर मिन उख्तिहा। इन 9 निशानियों के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वमा नुरीहिम मिन आयतिन, हमने नहीं दिखाई अपनी कोई भी निशानी उनको मगर ये कि इल्ला हिय अकबर मिन उख्तिहा, हर अगली पिछली से बड़ी हुआ करती थी। हर आने वाली निशानी पिछली निशानी से ज्यादा नुमाया होती थी समझने के लिए, लेकिन इनका आलम ये था कि ये गौर ही नहीं करना चाहते थे। वअख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि लअल्लहुम यरजिऊन, हमने मुख्तलिफ छोटी छोटी सजाओं से उनको पकड़ा ताकि यरजिऊन, हमारी तरफ लौट कर आ जाए, तौबा कर ले, माफी तलाफी कर ले, बड़े अजाब से अपने आप को बचा ले। जब कभी कोई आजमाइश आई, जब कभी कोई अल्लाह ताला की जानिब से सजा आई, कोई निशानी ऐसी आई जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तायीन में थी और इनको बता रही थी कि वो हक पर है, तुम बातिल पर हो, लेकिन आलम ये हुआ वक़ालू या अय्युहस्साहिरु उदउ लना रब्बक, तब वो कहते थे ए जादूगर अपने रब से हमारे लिए दुआ कर दे, बिमा अहिदा इंदक, कि तुम्हारा उनका वाहिदा है ना, तो उनके रसूल बिमा अहिदा इंदक, वो वादा कर रखा है ना तुम्हारी मदद करेगा, लिहाजा जरा दुआ कर दो। और लबो लहजा देखिए, वक़ालू या अय्युहस्साहिरु उदउ लना, ऐ साहिर है बात, ऐ जादूगर हमारे लिए दुआ कर दे। कभी ये नहीं कहा है अल्लाह के नेक बंदे, कभी ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल। चलो अल्लाह का रसूल नहीं मान रहे हो, नबी नहीं मान रहे हो, लेकिन तुम खुद देख रहे हो दुआओं की तासीर। इतना तो कह सकते थे अल्लाह के नेक बंदे हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अच्छा चलो छोड़ दो, नेकी भी गैर नेकी भी ये भी छोड़ दीजिए, ऐ हमारे मोहसिन, ऐ हमारे खैर खा, कुछ तो ऐसा लफ्ज कहते, लेकिन इनके लबो लहजे की बदतमीजी देखिए। क़ालू या अय्युहस्साहिरु उदउ लना रब्बक, ऐ जादूगर दुआ करो अल्लाह से। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वसात अलवी देखिए, इतनी बदतमीजी के बावजूद भी दुआ करते रहे, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं वो और गुस्ताखाना लबो लहजे में दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वसात अलवी का मुशाहिदा फरमाए कि हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की।
اور ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یہ سزا جب چھٹ جائے گی، یہ مصیبت جب دور ہو جائے گی، اننا لمہتدون، ہم ضرور ہدایت پالیں گے، راستہ پالیں گے، سنجیدگی سے غور کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، کچھ تصفیہ کر لیں گے۔ لہذا ہمیشہ یہ آپ چاہیں تو کہنے چکما دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ کیا خاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چکما دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود سمجھ رہے تھے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور بار بار دعا کرتے رہے، اور جب جب دعا کی فلما کشفنا عنہم العذاب، جب جب ہم نے ان سے اس عذاب کو، اس سزا کو پھیر دیا، دور کر دیا، تو پھر اذا ہم ینکثون، وعدہ خلافی کرتے، وعدے کو توڑ دیتے، جو کہتے تھے کہ ہم سنجیدگی سے غور کریں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، اس وعدے کو وہ پھر پس پشت ڈال دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے عہد کو وفا نہیں کیا، وعدے کو پورا نہیں کیا، یہی بدتمیزی کرتے رہے، مخالفت کرتے رہے، سالوں سال گزرتے چلے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھنے کے بعد سے ایک بڑی تبدیلی آئی، جس سے فرعون گھبرا گیا، اور سورۃ المؤمن گزر چکی ہے۔ اس سورۃ المؤمن میں ایک ایسے بزرگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر چکے تھے، اور وہ تھے فرعون ہی کے قریبی رشتہ دار، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، وہ چچا زاد بھائی تھے، تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو فرعون کو ذرا گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے یہ محل اور یہ تخت میرے نیچے سے سرک جائے، لہذا اس نے ایک منادی کروائی۔ اس وقت کا جو بھی میڈیا تھا اس کو استعمال کیا، یہ ریڈیو نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں میڈیا کی شکل یہ تھی کہ بستی بستی اعلان کرنے والے پہنچ جاتے اور شور کرتے، ڈھول بجاتے، طبلہ بجاتے، لوگوں کو جمع کر کر سرکاری اعلان سنا دیتے۔ لہذا فرعون نے وہی کیا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنے قوم میں منادی کروا دی، اعلان کروا دیا، ایڈورٹائز کروا دیا، شور کروا دیا۔ کیا کہا؟ اس کے ایڈورٹائز کا خلاصہ کیا تھا، ذرا آپ غور کیجئے۔ اس نے جس چیز کو شہرت دینے کی کوشش کی اس پر آپ غور کیجئے۔ قال یا قومی، اے میرے لوگوں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی مملکت میری نہیں ہے؟ حکومت کس کے ہاتھوں ہے؟ میرے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اور وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، اور یہ نہریں جو نیل سے دائیں بائیں نکلتی ہیں اور تمہارے کھیتوں کو وہ سیراب کرتی ہیں، پانی پہنچاتی ہے، وہ سب کیا میری ماتحتی میں نہیں ہے؟ افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کر رہے ہو، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اور اس کو ڈر ہو رہا ہے کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ قبول کر لیں، لہذا اب اس نے فیصلہ کن اعلان کروایا، اور اس کے بعد اس نے جو جملہ کہا وہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اب انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میں اچھا ہوں، یا میں مہین کا کیسے ترجمہ کروں، میں بہتر ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کا مسئلہ ہے اور امانت آپ تک پہنچانی ہے، اسی لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ کسی مسلمان کی زبان ساتھ نہیں دیتی کہ کسی رسول اور نبی کے شان میں ایسی گستاخی کا کلمہ کہے۔ لیکن بہرحال اس نے کیا کہا یہ سمجھنا ہے ہم کو۔ مہین اہانت سے ہے، توہین اہانت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لہذا اگر اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو یوں کرنا پڑے گا، اب انا خیر، کیا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی ھوا مہین، اس وہ شخص سے جو حقیر ہے، ذلیل ہے، جس کی کوئی عزت نہیں، نعوذ باللہ، یہ غلاموں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا، جس کے خاندان کے لوگ میرے محل میں صفائی کرتے ہیں، یہ بہتر ہے یا میں ہوں؟ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، دوسری بات اس نے وہی کہی جس کے پیچھے وہی نقطہ تھا جس کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، لوکل نان لوکل کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی زبان فصاحت کے ساتھ نہیں بولا کرتے تھے، ایک دو جملے قبطی زبان کے بول لیا کرتے تھے جو مصر کی اصلی زبان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فصیح اللسان تھے عبرانی میں، جو اسرائیلیوں کی اپنی زبان تھی، اور اس کو میں نے اس سے پہلے بطور تشبیہ پیش کیا تھا، اور تشبیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم مثال دینے کے لیے سمجھا رہے ہیں، ورنہ دونوں میں کوئی تعلق نہیں، کہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں عام طور پر تیلگو پر اتنا کنٹرول نہیں ہوتا، تو ہماری تیلگو غیر فصیح ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، اردو اچھی ہوتی ہے،
کیونکہ ہم بچپن سے وہی سنتے ہیں, وہی بولتے ہیں, گھر کا وہی ماحول ہوتا ہے, مادری زبان ہوتی ہے, لہذا اردو اچھی بولتے ہیں. اب مثلاً ہمیں سے کوئی, یا مجھے ہی آپ لے لیں کہ آندھرا میں جانا پڑے اور آندھرا کے بڑے انٹلیکچوئلس, ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو خطاب کرنا پڑے جو بہت فصیح تیلگو بولتے ہیں, تو لازمی بات ہے وہاں تو مجھے بڑی مصیبت ہوگی, میں نہیں بول سکوں گا, تعبیر نہیں کر سکوں گا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی تھا, قبطی زبان بڑی مہارت کے ساتھ نہیں بولا کرتے تھے اور خطاب کرنا ہے فرعون سے. لہذا حضرت ہارون کو ساتھ رکھا تھا کیونکہ وہ لوکل لینگویج بہت اچھی بولتے تھے, وہ شروع سے مصر ہی میں رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مدین میں بھی گزارے, لہذا حضرت ہارون کو بہت اچھی قبطی بولتے تھے, اور اسی کو وہ آر گنا رہا ہے. اور بیک گراؤنڈ میں کچھ اور بات چھپی ہوئی ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وَلَا يَكَادُ يُبِينُ, وہ کھل کر بول بھی تو نہیں سکتے ہماری تمہاری زبان, وہ ہمارے لوکل تھوڑی ہے, وہ باہر کے آئے ہوئے ہیں, یہ لوگ عبرانی ہیں, یہ لوگ ملک شام کے ہیں, اصلاً ان کے آبا و اجداد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام سے آئے تھے مصر. لہذا یاد رکھیے اس زمانے میں بڑی یہ ایک اہم بات تھی, کنعانی ہونا, کلدانی ہونا, مصری ہونا, یہ الگ الگ قسم کی قومیتیں تھی. تو دھیرے 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 اسلام آنے کے بعد ضم ہو گئی. تو یہ کنعانی لوگ ہیں, یہ باہر کے آئے ہوئے ہیں, مصریوں پہ کیسے حکومت کر سکتے. لہذا فرعون نے کہا دیکھو حکومت میری ہے اور نیل پر میرا کنٹرول چل رہا ہے, اور اسے نہریں میں چھوڑ رہا ہوں, پانی تم کو پہنچ رہا ہے, استفادہ کر رہے ہو, اور میں بہتر ہوں کہ جس کے پاس حکومت ہے, محل ہے, دولت ہے, خزانہ ہے, لشکر ہے, یا وہ بہتر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں, غریب ہے, غلاموں کے خاندان کا ہے, کھل کے بول بھی نہیں سکتا, زبان بھی اس کی ہماری قبطی فصیح نہیں ہے. آگے چل کے کہا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اگر وہ اللہ کے سچے رسول ہے تو ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے. یہ ہے پڑھے لکھوں کی بے وقوفی. کبھی کبھی بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, پھر بھی آپ دیکھیں گے دین کے معاملے میں ان کی پیشانی بتوں کے آگے جھکتی رہتی ہے. کیوں؟ یہ ہوتا ہے, انٹلیکچوئلس کی بھی نادانیاں ہوتی ہے کہ اب یہ موصوف کہنے لگے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اگر وہ اللہ کے رسول ہے تو سونے کے بڑے بڑے کنگن ان کے پاس کیوں نہیں ہے. سونے کے کنگن سے نبوت اور رسالت کا کیا تعلق؟ نبوت اور رسالت سے سونے کے کنگن کا کیا تعلق؟ میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ علاج کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں, اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کے بعد آپ یہ کہیں ارے ڈاکٹر صاحب ان کے ہاتھ میں کیا شفا ہوگی, ان کے گلے میں ہار ہی نہیں ہے, سونے کی چین نہیں ہے. کیا مطلب یار, سونے کی چین سے ان کی ڈاکٹری کا کیا لینا دینا؟ کوئی ماہر ترین انجینئر آپ کے پاس آ جائے اور وہ آپ کو ماسٹر پلان دے رہا ہے آپ کی بلڈنگ کا, اور آپ یہ کہیں کہ میں کیسے تم کو انجینئر مان لوں, تم نے تو قیمتی گھڑی نہیں پہن رکھی ہے, قیمتی گھڑی سے انجینئر ہونے کا کیا تعلق ہے؟ اس کی مہارت اس کے فن میں دیکھو, دوسری چیزوں میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانیت, موسیٰ علیہ السلام کے اعمال میں دیکھو, اور آپ کی دعاؤں میں دیکھو, آپ کی دعوت کی حقانیت میں دیکھو, آپ کی انسانیت کے سلسلے میں للہیت میں دیکھو, خلوص میں دیکھو, آپ کی خیرخواہی میں دیکھو, کنگنوں میں کیا رکھا ہے. لیکن وہی جو قبیلہ قریش کی ذہنیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم قریش میں ایک سے ایک دولت مند سردار پڑے ہوئے ہیں, اور طائف میں ایک سے ایک دولت مند بڑا بڑا کھیتیوں کا اور فارم ہاؤس کا مالک پڑا ہوا ہے, ان پر کوئی نبوت رسالت نازل نہیں ہو کر یہ محمد ہی پر کیوں ہوئی. ایسے ہی ذہنیت فرعون کی تھی, یہی فرعون کی ذہنیت اس وقت بھی چل رہی تھی. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, سونے کے کنگن ان کے اوپر کیوں نہیں ڈالے گئے. او جاء معه الملائکۃ مقترنین, یا میں چلتا ہوں تو سیکیورٹی چلتی ہے, لشکر چلتا ہے, ہٹو بچو یہاں سے وہاں تک شور ہوتا ہے, اور موسیٰ جب چلتے ہیں اکیلے چلتے ہیں, فرشتے آگے پیچھے کیوں نہیں چلتے, فرشتوں کا جلوس کیوں نہیں چلتا. لہذا ان کو رسول اور ان کو نبی نہ مانو. اور فرعون کی اس پٹی کو, بلکہ الٹی پٹی کو, اس نادانی کو, اس بے وقوفی کو قوم نے قبول بھی کر لیا, قوم نے قبول بھی کر لیا. لہذا ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی, اور یہاں فرعون نے یہ منادی کروا دی کہ جن کو میرے ساتھ رہنا ہے
وہ ذرا میری حکومت دیکھ لے, دولت دیکھ لے, اور تصور کر لے مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا. اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتا بھی شاید نہ رہا ہوگا, میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں وہ ذرا دیکھ لے, اور پھر موسیٰ کی غربت دیکھ لو, موسیٰ کی بیچارگی دیکھ لو. لہذا آپ ذرا سوچ لو کس کے ساتھ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاستخف قومه فاطاعوه. فرعون چالاک تھا, اپنی قوم کو یہ ترجمہ کرنے کی اجازت دیجیے تاکہ اس میں حسن پیدا ہو. اپنی قوم کو الو سمجھا اور وہ الو بن بھی گئے, الو بن بھی گئے, فرعون کی بات مان لی. کتنے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا؟ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاندان تھا ان کو چھوڑ کر وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان ہی رہے. لیکن مصر کے لوگوں میں سے, فرعون کے لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا؟ آپ حیرت کریں گے, کل 3 لوگ تھے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بچپن میں اٹھائی تھی خاتون حضرت آسیہ, جو فرعون کی بیگمات میں سے تھی, انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. ایک وہ رجل مومن جن کا تذکرہ سورۃ المؤمن میں ہے. ایک تیسرے وہ مومن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ آپ فوراً بستی سے روانہ ہو جائیے ورنہ آپ کو یہ شہید کر ڈالیں گے. یہ 3 مومنین کے علاوہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی چوتھے کے مسلمان ہونے کی کوئی اطلاع نہیں. 3 لوگوں نے ایمان قبول کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ حکم ہجرت ہوا. فاستخف قومه فاطاعوه. اتنا تاریخی جملہ ہے, ایسی عظیم الشان معجزانہ آیت ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف گردانا. استخفا کے معنی خفیف العقل سمجھا, ہلکی عقل والے. ان کو بے وقوف بنا دینا آسان ہے, یہ سمجھ لیا اور سمجھ کے بے وقوف بنا دیا. کہا دیکھو موسیٰ کے پاس نہ سونے کے کنگن ہے, نہ جلوس ہے, نہ لشکر ہے, اور میرے پاس دیکھو یہ ساری چیزیں. قوم نے سر ہلا دیا اور فرعون کے پیچھے پیچھے ہو گئی. انہم کانوا قوما فاسقین. لیکن ایک بات اور بھی تھی, یہ ہے نفسیاتی بات, دبتی ہوئی اور رگ پر انگلی رکھنا. انہم کانوا قوما فاسقین. بگاڑ ان کو خود بھی پسند تھا. وہ شراب کی محفلیں, وہ ناچ گانے کی محفلیں, وہ گناہوں کی رنگریلیاں, وہ ماحول ان کو بھی پسند تھا دل سے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کرنے کی وجہ سے چھوڑ دینا پڑتا. لہذا دل میں جو فسق و فجور کی محبت تھی نا, وہ ان کو فرعون کے ساتھ کر رہی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے نہیں دے رہی تھی. فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین. بے شک وہ فاسق بھی تھے, بگڑے ہوئے تھے, اور ان کے اخلاق میں, ان کے اعمال میں بڑی گندگی تھی, ناپاکی تھی. لہذا وہ فرعون کے ساتھ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے, اور پھر اس کے بعد سے صبح ہوئی تو پتا چلا بنی اسرائیل کے گھر خالی ہے, پورے مکانات خالی ہے. سارے بنی اسرائیل راتوں رات روانہ ہو گئے. تو اب فرعون نے اپنے لشکر کو جمع کرنا شروع کیا. ساری بھیڑ جمع کی, لاکھوں کا لشکر جمع کیا, اور پورے ہتھیار, گھوڑے اور جنگی ساز و سامان, شان شوکت, چیخ پکار, نعروں کے ساتھ طبلے بجاتے ہوئے اب یہ بھی نکلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے. چھوڑ دو, قصہ ختم ہو گیا. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہو گئے, مدینہ منورہ چلے گئے. چھوڑ دو, قصہ ختم ہو گیا. نہیں, یہ دیکھیے اس کو آپ کس سے تعبیر کریں گے کہ ایک انتقامی جذبہ, دشمنی آخری درجے کی, کہ دور جا کر بھی ستاؤ, وہاں بھی رہنے نہ دو. یہی کیفیت ہوئی فرعون کی کہ اب فرعون تعاقب میں نکلا. نکلنے کے بعد سے پھر وہ ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کے قریب پہنچ گیا. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ میڈیٹیرین سی کے سامنے رکا ہوا تھا. اور دوسری آیتوں میں وضاحت سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی. سمندر پھٹ گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا چھڑی مارے. چھڑی مارنے کے ساتھ ہی سمندر پھٹا, 12 راستے مل گئے, 12 کے 12 خاندان روانہ ہو گئے. اور فرعون بھی تعاقب میں اسی راستوں پر اپنے لشکر کو ڈال دیا. فلما آسفونا, جب اس نے ہمارے غضب کو للکارا. یہاں غضب کو للکارا. اب تک ارحم الراحمین رحمتوں کا معاملہ کر رہا تھا, اب تک عفو درگزری کا معاملہ کر رہا تھا. بدتمیزیاں کی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا. اس نے بنی اسرائیل کو ستایا, ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے,
لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور رحمتوں کا مہلت کا معاملہ فرما رہا تھا. لیکن اب فلما آسفونا، آسفونا کے معنی ہوتے ہیں، آسفا کے معنی ہوتے ہیں تیش میں لانا، غصے میں لانا. اللہ تعالیٰ کے گویا کہ اس نے اس کے غضب کو چیلنج کیا اور پھر اس کے بعد سے انتقمنا منہم، تو ہم نے انتقام لے لیا. اور کیسے انتقام لیا؟ فاغرقناہم اجمعین، سب کو ڈبا دیا، سب کو ڈبا دیا، سب ڈوب گئے. ختم ہو گئی شہنشاہیت، ختم ہو گئی دولت، ختم ہو گئی حکومت. فجعلناہم سلفا، اور ہم نے ان کو قصے پارینہ بنا دیا. سلفا کے معنی گزری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اسی سے ہم اردو میں کہتے ہیں سلف صالحین، نیک گزرے ہوئے لوگ. تو سلف کے معنی ہوتے ہیں گزری ہوئی چیز. فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو قصے پارینہ بنا دیا، گزر گئے، قصہ ختم ہو گیا. لیکن ومثلا للآخرین، آنے والوں کے لیے ہم نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا کہ عبرت حاصل کریں کہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی مخالفت وہ بہرحال رنگ لاتی ہے. یاد رکھو اللہ کے انتقام کو، اس کے غضب کو چیلنج نہ کرو. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے جہاں اللہ تعالیٰ نے قریش کے، مکے کے ان سرداروں اور مخالفین کو متنبہ فرمایا جو بالکل فرعون کی ذہنیت کے حامل بنے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعینی ہی وہی اعتراضات کر رہے تھے جو اعتراضات فرعون نے کیے تھے، ان کو الرٹ کیا کہ تمہارا بھی حشر یہی ہونے والا ہے، کہیں کے نہ رہ جاؤ گے اور تم بھی قصہ پارینہ بن جاؤ گے، داستانیں لوگ سنائیں گے، تمہاری حقیقت باقی نہیں رہ جائے گی اور عبرت کی نصیحت کا سامان تم بن کر رہ جاؤ گے. وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت ارشاد فرما دی کہ یاد رکھو کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہماری لیڈرشپ کر رہی ہے لہذا ہم ان کی بات مانتے چلے جائیں. ہرگز نہیں، کہ ہمیشہ تم اپنی عقل کو بھی استعمال کرو، نادان نہ بنو. فاستخف قومه فاطاعوه کی کیفیت نہیں ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ ہم کو الو بنا دے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. ہم اپنے شعور کے ساتھ چلیں گے، جانچیں گے، ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ حق ہے کہ نہیں ہے، یہ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، یہ نادانی تو نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ دوسروں کے خون سے ہولی تو نہیں کھیل رہے ہیں. ان ساری چیزوں پر ہم نگاہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی دی، شعور ہم کو بھی دیا، لہذا ہم فرق کر کسی بھی چیز کو قبول کریں گے. لیڈروں اور حکمرانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے بہت آسانی سے خون بہا دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں تاریخ کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ نواسے رسول کو شہید کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا کہ اقتدار کو بچا لے، حکومت کو بچا لے. لہذا ہمارے اپنے جو سربراہ ہوتے ہیں، سردار، لیڈر، اور ہماری رہنمائی کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان پہ نگاہ رکھنا، ان پہ نگاہ رکھنا، وہ ہم کو الو سمجھ کے اپنا الو سیدھا نہ کریں. ان کا بھی ہم امتحان لیتے رہیں، ان کو بھی ہم الرٹ کرتے رہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا یا ایھا القوم استمعوا واطیعوا، بات سنو، اطاعت کرو. امیر المومنین ہے، وہ خلیفہ وقت ہے. تو ایک صاحب پیچھے سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ہم آپ کی بات سنیں گے، نہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، نہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے. حضرت عمر نے کہا کیوں بھائی، میں امیر المؤمنین ہوں لہذا میری بات سننا چاہیے. تو وہ صاحب کہتے نہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر لمبے چوڑے تھے تو وہ کہنے لگے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو کپڑا تقسیم ہوا تھا مسلمانوں میں اس سے ہمارے چھوٹے چھوٹے چھپے بن سکے، لیکن آپ کا فل ہے، تو آپ نے ڈبل کیوں لیا اور آپ نے مسلمانوں کا دوگنا حصہ کیسے لے لیا؟ لہذا آپ کو یہ حق نہیں تھا، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے، نہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے. حضرت عمر نے کہا نہیں بھائی، بات ایسی نہیں ہے، مجھے بھی 2 میٹر ملا تھا، اتنا ہی ملا تھا جتنا سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے، لیکن میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے گفٹ کر دیا، دونوں کو ملا کر میں نے یہ ذمہ بنا دیا ہے. کہا اب ہم آپ کی بات سنیں گے، اب ہم آپ کی بات سنیں گے. شعور مسلمانوں میں ہونا چاہیے کہ سربراہان معاملے کا تزو نہ بنائے، بیوقوف نہ بنائے. اور اگر بیوقوف بنا رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے انہم کانوا قوما فاسقین، ایسا تو نہیں کہ ان کے اندر بھی یہ ہے کہ ان کے جشن سے اور ان کی رنگریلیوں سے ہم بھی استفادہ کریں، مطمئن رہے، گناہوں میں ہاتھ آلودہ کر کر زندگی بسر کر لیں. یہ جذبہ تو نہیں، ذرا غور کر لیں. اگر ہے تو پھر یاد رکھو
کہ انجام برا ہونے والا ہے، یہ تباہی تک تم کو پہنچائے گا. اور اگر یہ نہیں شعور ہے اور حق کو سمجھتے ہوئے حق کی بات کرتے ہیں اور حق کی تائید کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار ہو گئی، ہم بھی انشاءاللہ اس دنیا کے طوفان سے آر پار ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.